الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معزز سامعین، علماء گرامی قدر، گولڈا شریف سے روحانی، قلبی، نظریاتی، علمی نسبت رکھنے والوں نے میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس کی محفل کا اہتمام کیا ہے، اور جیسا کہ حافظ صاحب نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ مولا شریف کے پیر صاحب جناب پیر ہارون رشید صاحب نے اپنی وسعت قلبی کا اظہار فرماتے ہوئے اپنے خلیفہ صاحب کو میرے پاس بطور خاص بھیجا اور یہ فرمایا کہ آپ ہمارا سینٹر استعمال کر سکتے ہیں، بڑی خوشی ہوگی، یہ ان کی محبت ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ارباب نسبت، وہ لوگ جن کا براہ راست درگاہ مہریہ سے تعلق ہے، یعنی وہ میرے دادا، پردادا یا والد یا میرے بیت ہیں یا ہم سے تعلق ہے، یا وہ لوگ جن کا ظاہری تعلق تو نہیں لیکن ذہنی تعلق ہے، محبت ہے، رجحان ہے، تو اصل بات کیا ہے؟ کیا تعلق ظاہری ہوتا ہے یا وہ لوگ کہ ظاہر کا تعلق تو قائم نہیں کر سکے لیکن ذہنی طور پر وابستگی ہے، کیا ان کا بھی تعلق ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی طرف میں ذرا اشارہ کروں گا۔ حضور علیہ السلام کی ذات عالی ہر حیثیت سے ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کے حوالے سے آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کا شرف حاصل کیا، بیعت ہوئے، نسبت ظاہری حاصل کی، حالانکہ وہ بیعت اور مفہوم میں تھی، تو وہ چند چیزوں پر بیعت تھی۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے معاہدہ، کہ ایک ہاتھ میں عرب کا دستور تھا کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر معاہدہ لیتے تھے، بھئی یہ بات پکی ہے کہ نہیں۔
اب یہ بات طے ہو گئی کہ نہیں، جس کو آپ اردو میں بیڑا اٹھانا کہتے ہیں. بعض لوگ کم علمی کے سبب بیڑا پڑھ دیتے ہیں، بیڑا اٹھایا. تو اکثریت بلکہ بعض پڑھے لکھے لوگوں کو بھی میں نے سنا ہے، بظاہر وہ پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں بیڑا اٹھانا ہے. بیڑا پان کا وہ ہوتا ہے جس کو گلوری بنا کر اس میں وہ لونگ ٹھوس دیتے ہیں، بند کر کے، لونگ کے ساتھ بند کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں درمیان میں. اچھا بھائی، جس نے یہ کام کرنا ہے وہ اٹھ کر یہ بیڑا اٹھا کر منہ میں ڈالے. تو لکھنؤ میں یہ مطلب ہے جو ہمارے رامپور ہوا، لکھنؤ، مراد آباد، یو پی جس کو آپ کہتے ہیں، ہندوستان میں پھر یہ بالعموم. تو یہ پھر وہ جس شخص نے وہ کام کرنے کا وعدہ کرنا ہوتا تھا وہ اٹھ کر وہ اٹھا کر بیڑا منہ میں ڈالتا تھا. تو پھر لوگ کہتے تھے کہ فلاں نے تو اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے. تو بیڑا اٹھانے کا یہ محاورہ ہے. تو ہمارے ہندوستان میں بیڑا اٹھانا، بعض لوگ اس کو بیڑا پڑھتے ہیں تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں، بات کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، محاورے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ اب سلاؤ سے آ گئے مظہر اور اعظم اور حضرات بھی آ رہے ہیں. حسن جب مقتل کی جانب تیغ برّاں لے چلا، عشق اپنے مجرموں کو باپجولاں لے چلا. تو میں عرض کر رہا تھا تو وہ بیڑا اٹھانا ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مقدس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے. آج بھی بعض علاقوں میں بہت سے لوگ جب ایک معاملہ طے کرتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر سارے 10 15 20 آدمی ہاتھ دیتے ہیں ایک آدمی کے ہاتھ میں. تو یہ بیعت ہوتی ہے. بیعت کا معنی معاہدہ. دیکھیں نا، فمن نقض فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. اسی بیعت پر یہ ہوئی کہ جس نے توڑ دیا، جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں نبی، وہ اللہ کے ہاتھ پر، فَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی اللہ کی قدرت دستے تصرف ہے، اللہ کی قدرت کا ہاتھ ان پر ہے. اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے نا. تو فمن نقص، جس نے یہ عہد توڑ دیا، فإنما ينقص على نفسه، اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی ذات پر پڑے گا، اس کی اپنے نفس پر رہے گا. ومن اوفى بما عاهد عليه الله، اور جس نے جس بات پر میرے محبوب سے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا، یعنی بیعت لی تھی کہ میں یہ کام کروں گا، میں وعدہ دیتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے جس نے اس وعدے کی پاسداری کی. تو اس کو کہتے ہیں بیعت. تو ایک یہ ظاہر ہے، یہ بھی بڑا شرف ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کیا سارے صحابہ نے بیعت کی؟ اس پر حدیث کوئی شاہد نہیں ہے کہ تمام صحابہ نے بیعت کی ہو. بیعت رضوان کے وقت جو لوگ تھے، اس وقت مخصوص لوگوں کو حضور نے مخصوص فرمایا، یا کچھ عورتوں نے بیعت کی جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا. تو یہ ایک معاہدہ تھا. یہ کوئی اس طرح نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، جس طرح آج مریدین مشائخ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں تو اب فلاں صاحب کا مرید ہوں. تو اس طرح صحابہ کا رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا ضروری تھا، جبھی وہ مقام صحابیت پر پہنچ سکتے تھے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ہم اپنے پیری مریدی کو، یعنی اس پر حضور کے معاملے کو قیاس نہیں کر سکتے. وہ تو ایک معاہدہ تھا جو علاقائی وہ ماحول تھا، اس میں آپ نے ان سے معاہدہ لیا.
تو اللہ نے بہرحال فرمایا کہ چونکہ میرے نبی کے ہاتھ پر تم ہاتھ رکھ رہے ہو، اس لیے یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اس ہاتھ کا تعلق میرے ہاتھ سے ہے، تو اب اس ہاتھ کی لاج رکھنا ضروری ہے۔ تو ویسے بھی شرف صحابیت تو یہ ہے کہ حضور کے چہرہ انور کو دیکھنا، آپ کے پاس بیٹھنا ایمان کے ساتھ اور اس پر ہمیشگی رکھنا مرتے دم تک، اس ذوق اور اس چہرے کی جو لذت نگاہ ہے، اس لذت نگاہ میں ایک زندگی بسر کرنا، کیفیت میں یہ صحابیت کا درجہ ہے۔ اس کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے کہ ہاتھ دینا، وہ ایک ہے دل دینا۔ تو صحابہ نے، اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں، ہمیں کتابوں میں ملتا نہیں کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے سب نے بیعت کی ہو، اس کا ثبوت کتابوں میں نہیں ملتا۔ بیعت رضوان کا تو ملتا ہے، لیکن بیعت رضوان میں کتنے شامل تھے؟ 20,000 تھے، 10,000 تھے، 5,000 تھے، تو یہ ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نہیں کی بیعت، تو پتہ چلا کہ اگر یہ ضروری ہوتی تو حضور سارے صحابہ کو کرتے۔ بات سمجھ گیا؟ سارے صحابہ 1,24,000 کم و بیش ایسے بھی زیادہ ہے، ان کو بھی آپ بیعت میں لیتے، تو یہ بیعت ضروری نہیں تھی۔ حضور کے ساتھ تعلق رکھنا قلبی یہی بیعت ہے۔ وہ تو علاقائی مصلحت کے تحت آپ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائے، کیونکہ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، میں نے اس موضوع پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے، پیری مریدی کی حیثیت بیعت کے متعلق، تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا جناب، تو میں نے کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کسی پیر کا مرید نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ دین اسلام، دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کسی کی بیعت کرتا، نہیں مرید ہوتا تو ماشاءاللہ نہ صحیح، لیکن اس کا مطالعہ ہونا چاہیے کتاب و سنت کے حوالے سے۔ کتاب و سنت کو اگر وہ براہ راست سمجھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کو مرتبہ اجتہاد پر فائز نہ ہو، اس کا علم اتنا نہ ہو، پھر یہ ہے کہ مرید نہ بننے کے جو مضر جو نقصانات ہیں ان کے متعلق میں گزارش کروں گا۔ بزرگ حضرات وضو شروع فرما لیں اور جوان حضرات ذرا جم کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تو اب لوگ کہتے ہیں جناب کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی پیر بنانا ہے، مرید بنانا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ تو بڑی ضروری چیز ہے، پیر کے بغیر گمراہ ہو جاتا ہے بندہ، یہ بڑی ضروری چیز ہے، بڑی ضروری، جتنی وہ زور لگاتے اتنی ضروری نہیں ہوتی، یہ جال میں پھنسانے والے ہوتے ہیں، جال میں پھنسانے والے ہوتے ہیں۔ ہاں تو جو کہتے ہیں نا، میں بتا جو پیر میر علی شاہ صاحب جیسے بندے ہوتے ہیں نا پیر، تو ان کے پاس آدمی جاتا ہے کہ حضور میں مرید بننا چاہتا ہوں، فرمایا مجھ سے بہتر اور نیک آدمی کوئی تلاش کر۔ میں نے اپنے دادا سے، حضرت بابو جی جن کا عرس ہے، میں نے خود ان سے سنا، میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں جب اپنے دادا سے، میں ذہنی طور پر منطقی ذہن کا آدمی ہوں، میری ابھی ذکر ہو رہا تھا، اپنے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مولانا طاہر محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو ان کے ساتھ میں بچپن ہی سے، حالانکہ میں اب بھی کم علم ہوں تو اس وقت بھی، لیکن میں بحث مباحثہ میں بڑا تیز تھا، تو استاد العلماء سے بحث میں ٹکر لے لیتا تھا، چاہے مجھے بعد میں وہ سمجھاتے ہی تھے، لیکن ایک دفعہ تو میں ان کو لے ڈوبتا تھا ہے جی۔ تو پسینہ استاد العلماء کو بھی آیا ہوا ہے، مجھے بھی، میں نے بس کٹ اتار دی، انہوں نے بھی اتار دی، انہوں نے کہا بھائی صرف میں یعنی کوئی صاحبزادہ پیر، میں نے کہا آپ نے مجھے صرف صاحبزادہ سمجھا ہے، ایسی بات نہیں، آئیے میدان میں آئیے۔ تو مول صاحب کہتے تھے تم نے مجھے صرف عقیدت مند سمجھا ہے، آؤ میدان میں، ہے جی، کہ میں پیر کا بیٹا دیکھ کر چپ کروں گا، آؤ تم کتنے پانی میں، آؤ نکلو باہر۔ تو ایسے لوگ تھے وہ،
تو ہم یعنی بڑی اچھی گفتگو ہوتی تھی، آخر ہم ان سے بس بہت اس بہانے بہت کچھ ان سے سیکھتے تھے، ہم انہیں ذرا غصے میں لا کر جوش مستی دیکھتے، جوش تمنا دیکھتے، جوش مستی دیکھتے، جوش تمنا دیکھتے، سامنے لا کر تجھے اپنا تماشا دیکھتے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی کو ہم علمی اس جوش پر، نقطہ عروج پر لا کر اپنے ذوق کا تماشا دیکھیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں۔ تو ان سے معاذ اللہ کو مقابلہ مقصد نہیں ہوتا تھا، یہ تو بڑی بے ادبی ہے بزرگوں کے ساتھ ایسی بات کرنے، اور پھر ماشاءاللہ وہ تو نابغیر روزگار شخصیت تھی۔ تو اس طرح کی وہ بات، تو میں نے، میرے استاد ان کے استاد بھائی تھے، مولانا یار محمد صاحب کے دونوں شاگرد تھے، مولانا فتح محمد صاحب میرے استاد، یہاں سمدانی بیٹھا ہوگا، آیا کہ نہیں؟ اچھا، تو وہ ہاں اپنے نوشہرہ کا تھا یہ لڑکا، وہ کہہ رہا تھا میں بھی نوشہرہ ہوں، یہ میرے استادوں کے گاؤں کے ساتھ ہے، مڑھاما کے تھے۔ تو وہ مجھے کہتے تھے تو اپنے دادا سے بیعت ہو جا۔ تو میں نے کہا جی کوئی ضروری ہے کہ بزرگوں کے گھر جو پیدا ہو وہ ضرور ان کو بزرگ ہی سمجھے؟ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ بزرگ بھی ہوں، کس بات پر میں بیعت کروں؟ اب دیکھیں نا، جو میرا ذہن اس وقت تھا جب میری عمر 14 سال تھی، اس وقت میں ایسا اعتراض کرتا تھا، تو اگر آج میں بات کرتا ہوں تو بعض لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جی میں اپنے دادا پر یہ بات سمجھ کر گیا، تو آپ کو میں اگر آپ کو میں نہیں سمجھ سکتا یا آپ مجھے نہیں سمجھ سکتے تو الٹی سیدھی باتیں کرنے کا فائدہ، میں کچھ سمجھ کر آنا چاہتا ہوں، ہے جی؟ اور سمجھ کر کسی سے تعلق رکھنے کا مزہ بھی آتا ہے جی؟ ہاں، متنبی نے کہا تھا احبک یا شمس زمانے و بدرہ، احبک یا شمس زمانے و بدرہ، وَيُلَّامَنِي فِيكَ السُّحَا وَالْفَرَاقِ اے زمانے کے سورج میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو چاند بھی ہے، چودھویں کا چاند بھی ہے، سورج بھی ہے حسن کا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے فراقت جو ہیں، فرقدین ستارے جو ہیں، یہ قطب شمالی جنوبی، اس میں یہ چھوٹے چھوٹے ستارے دور سے نظر آتے ہیں، یہ اگر یعنی مطلب ہے اس نے استعارہ کیا کہ چھوٹے موٹے لوگ، سورج چاند کے سامنے تو ستارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو میں سورج سے محبت کرنے والا ہوں، تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہیں مجھے ملامت بھی کرے نا کہ تم کس سے محبت کر رہے ہو، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لگے رہیں گے ملامت کرتے رہیں، میں نے تم سے محبت کرنی ہے۔ وَذَاكَ لِأَنَّ الْفَضْلَ عِنْدَكَ بَاهِرٌ، اور میری محبت کی وجہ تم سے کیا ہے کہ تجھ میں فضائل اور کمالات جو ہیں اس کے سمندر موجے مار رہے ہیں، کمالات تجھ میں بڑے بے پناہ۔ یہ ٹھیک ہے، ادا تھی، ناز تھا، شوخی تھی، مسکرانا تھا، غرض شریک میرے قتل میں زمانہ تھا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے تجھ سے محبت کرنے کی جو وجہ ہے وہ تیرا کمالات میں منتہی ہونا ہے۔ وَذَاكَ لِأَنَّ الْفَضْلَ عِنْدَكَ بَاهِرٌ وَلَيْسَ لِأَنَّ الْعَيْشَ عِنْدَكَ بَارِدٌ۔ تیرے کمالات دیکھ کر میں تجھ پر عاشق ہوں، تیرا شیدا ہوں، اس لیے تجھ سے محبت نہیں کرتا کہ تیرے ساتھ لگا رہنے سے زندگی اچھی گزرتی ہے،
کپڑے اچھے ملتے ہیں، روٹی اچھی مل جاتی ہے، مسجد اچھی مل جاتی ہے، امامت مل جاتی ہے، مدرسہ مل جاتا ہے، مریدین کا توسل مل جاتا ہے، ہیلپ مل جاتی ہے، تعارف مل جاتا ہے، اس لیے تیرے ساتھ میں منسلک نہیں ہوں، بلکہ تیری جو وجاہت ہے، تیری جو شخصیت ہے، اس نے مجھے متاثر کر رکھا ہے۔ اب ایک دیکھیے متنبی نے ایک شعر قیامت کا کہا اور اس نے نچوڑ پہ پیش کیا، وَإِنَّا قَلِيلَ الْحُبِّ بِالْعَقْلِ صَالِحٌ، عقل کے ساتھ آدمی کو سمجھ کر آدمی سے تھوڑی محبت کرنا بہتر ہے۔ وَإِنَّا قَلِيلَ الْحُبِّ بِالْعَقْلِ صَالِحٌ وَإِنَّا كَثِيرَ الْحُبِّ بِالْجَهْلِ فَاسِدٌ۔ تھوڑی محبت سمجھ کر کسی کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنا، تھوڑی محبت کرنا، تھوڑی صحیح، تو یہ بہتر ہے اس محبت سے کہ تمہیں کسی کی شخصیت کا پتہ ہی نہ ہو، یا اس میں شخصیت میں کچھ ہو ہی نہیں، مطلع صاف ہو جی، اور تم ویسے ہی جپے مار رہے ہو جی، آنکھیں بند کر کے ہندوؤں کی طرح، جس طرح بتوں پر وہ گرتے پڑتے ہیں، اندھی عقیدت، آنکھیں بند کر کے جی سب نور ہے، یہ ہے وہ ہے، سبحان اللہ جی ہم نے تو دیکھنا ہے، یہ نہیں، وہ زیادہ محبت جو جہالت کی وجہ سے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تھوڑی محبت کرو کسی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ تھوڑی محبت کرو، یہ بہتر ہے۔ تو یہ میرا موقف تھا۔ تو میں نے جب وہ بات کی تو مولوی صاحب نے ہمیں، استاد صاحب نے کہا کہ تم تو بڑے وہابی قسم کے ذہن رکھتے ہو۔ میں نے کہا جناب وہابی نہیں، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، وہاب کی کوئی جلوہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے جناب ایک بات رکھ لی، اب گھر کے آدمی، ویسے تو انسان گھر میں سب کو اپنے بزرگوں کو بزرگ ہی سمجھتا ہے، بزرگ ہو، دادا بابا ہوں، نانی ہوں، دادی ہوں، تو ان کو بزرگوں کے کھاتوں میں رکھتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے عمر کی بزرگی، ایک ہوتی ہے روحانیت کی بزرگی۔ روحانیت کی بزرگی کے لیے جسم کی عمر کی ضرورت نہیں ہے، جسم کی عمر اور ہے، ذہن کی عمر اور ہے۔ بعض بوڑھے آپ دیکھیں گے جو 80 سال کے بھی جو ہیں وہ ان کی عمر 7 سال کے بچے کی ہوتی ہے، بعض بوڑھے ایسے آپ کو ملیں گے جی، تے ماشاءاللہ بندہ بڑا متاثر ہونا ہے مل کے۔ 80-90 سال کی عمر ویسے بھی ہونا ہے، لیکن 70 اور 80 سال کی عمر میں بھی 10 سال کا بچہ بول رہا ہے جی۔ اور بعض ایسے 10 سال کے بچے ہیں کہ جن کی عمر 150 سال کے بوڑھے کے ذہن کی ہے۔ تو اس کی بڑی بڑی مثالیں، وقت نہیں ہے میں، ورنہ میں آپ کو واقعات سناتا، مثالیں دیتا، آپ حیران ہوتے۔ تو یہ عمر اور ہے، وہ عمر اور ہے، جسم کی عمر اور ہے، دماغ کی عمر اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ میں اصل میں وہ تجربہ چاہتا تھا، تو وہ بات میں نے ایک رکھ لی ذہن میں۔ حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کسی کے متعلق یہ کہیں جناب کہ یہ میری بات کو، دل کی بات کو پہچان لیں گے تو میں ان کو بزرگ مانوں گا، کوئی یہ معیار نہیں ہے۔ تو اور بہت سی چیزیں ہیں متاثر ہونے کے لیے، مگر بچہ تھا، تھوڑی بات تھی ذہن میں۔ تو میں نے جاتے ہوئے موٹر میں جاتے ہوئے کہ میں نے کہا بیعت میں دادا صاحب کی اس وقت کروں گا، اب میں خواہ ان کو بزرگ مان لوں تو یہ بات تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں جو بزرگوں کے گھر میں پیدا ہو ان کو ہم بزرگ ہی مانیں۔ بہرحال یہ ذہن میں نے رکھ لی۔ اب میں جا رہا ہوں تو میں سب سے پیچھے سیٹ پہ بیٹھا تھا، تو میں نے کہا کہ اب میں جو سوچ رہا ہوں اگر دادا صاحب مجھے یہاں کوئی جواب دیں، بات کریں، تو میں واقعی سمجھواؤں کہ اللہ نے ان کے دل میں کوئی چمک ڈالی ہوئی ہے۔ بڑی عجیب بات۔ ہمارے مفتی فضان صاحب
میرے استاد ہیں وہ بھی حدیث کے، تو وہ بھی نئے نئے اس زمانے میں آئے تھے بالکل. تو میرے دادا صاحب وہاں چاولہ گراج سے فارغ ہو کر نماز پڑھ کے چلتے تھے تو گولڈا موڑ تک خاموش رہتے تھے، صرف وظیفہ پڑھتے تھے، کبھی بات نہیں کرتے تھے. اس دن بس میں نے سوچا نا، تو بغیر کسی عادت کے، کوئی عادت نہیں تھی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بات ہی نہیں کرتے تھے، گولڈا موڑ تک نہیں بات کرتے تھے. یوں مڑ کے دیکھا پیچھے، کہنے لگے کون کون بیٹھے ہیں؟ نام لیا گیا. کہنے لگے مفتی فیض احمد صاحب، میرے جو استاد تھے، ان سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے مفتی صاحب کوئی بات نہیں چلی، دیکھیں نا ابتدان بات کہہ دینا، یوں کوئی بات چلے ہی نہیں. فرمانے لگے کہ میرے متعلق بہت سے لوگ عجیب عجیب سوچتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں کیا ہوں یا نہیں ہوں. میں تو ایک آوارہ جیسا آدمی ہوں، اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں. مجھے تو اپنے کرم سے وہ بخش دے تو میں اس کو بھی اپنے لیے بڑی بات سمجھوں گا. لوگ مجھے کیا کیا سمجھتے ہیں، میں تو مٹی کے برابر بھی نہیں. بس یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. بس جناب مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. میں نے کہا بھائی یہ بندہ تو ہے، اس میں کچھ ہے. بس صبح میں گیا جناب، وظیفہ پڑھ رہے تھے، میں نے بیعت کے لیے، تو مجھے دادا صاحب کہنے لگے کہ تم بھائی پڑھے لکھے آدمی ہو، کوئی اچھا آدمی سمجھو تلاش کرو، میں تو گناہگار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں. جناب تسی عبور ہی کرنے رکھو، آؤ نہ بیٹھ جاؤ تھے، اتنی کو الاٹ سے نہیں کرائی نہیں. اچھا تو انہوں نے کہا جناب میں تو گناہگار آدمی ہوں، تم پڑھا لکھا آدمی ہے، تو کسی اور کے پاس جاؤ. تو میں جناب پھر چلا گیا، بڑی منت سماجت کی بڑی، مگر انہوں نے بیعت نہیں فرمایا. 3 سال میں اس کے در پہ رہا. آخر پھر مجھے مدینہ شریف میں، اور جڑا بڑھا آوے کی سب باہر ہی بیٹھاؤ، اور خبردار کو اٹھے، ایک ہم خراب کرنے ہو سارے. بس کافی اتنا ہی. اچھا تو میں کر رہا ہوں، انہوں نے آخیا کہ میں پھر جناب 3 سال بڑی کوشش کی مرید بننے کے لیے. مجھے بیعت فرما رہے، کہہ رہے نہیں میں اس قابل نہیں، تم کو اچھا آدمی دیکھو. کیونکہ میں شک پڑ گیا تھا نا، میں نے شک کیا تھا. اب وہ مجھے 3 سال صدا دی مجھے. پھر مدینہ شریف حاضر ہوئے حضور کے مواجہ شریف کے سامنے، وہاں میں پیش ہو گیا. میں نے کہا اب حضور سامنے. دادا صاحب کو میں نے پکڑ لی، میں نے کہا جی اب حضور سامنے. اب انکار نہیں. کہنے لگے اب تو مجھے حضور کے سامنے پکڑ رہا ہے. وہاں میں نے، آپ نے مجھے مشرف فرمایا، مرید کیا. اور پھر وہیں دیکھے حضور کا کرم، دیکھیے کرم بالائے کرم، کہ ایک اور وہاں ایک آدمی تھا، اس نے کہا میں مرید ہوا، تو اس نے کہا سرکار میں آپ کے پوتے نصیر الدین کا مرید ہونا چاہتا ہوں. باؤ جی نے کہا اس کو ابھی اجازت نہیں، ابھی یہ پڑھنے تعلیم کا دور ہے، ابھی نہیں. اس نے کہا نہیں کہ حضور کی جالی کے سامنے میں واسطہ دیتا. باؤ جی میرے دادا نے کہا اچھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور اس کو بیعت کرو. وہیں مجھے اجازت بھی مل گئی. وہاں میں مرید بھی ہوا اور حضور کی جالی کے سامنے مجھے بیعت کی اجازت بھی ملی. سمجھ آئی؟ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ ہاں ذرا آپ مجھے، ہاں تو یہ ظاہری ہے. تو کچھ صاحب میں نے ذرا بیعت پر اس لیے تھوڑی سی روشنی ڈالی تاکہ آپ کو بیعت کا مفہوم پتہ چلے کہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ضروری ہے کہ آج کل کے وہ بے راہ رو لوگ جو نسبتوں کے منکر ہیں، ان سے بچنے کے لیے یا تو پھر جو شخص بیعت نہیں ہوتا وہ تہیہ کرے، وعدہ کرے کہ میں نے کسی بدعقیدہ مولوی کی بات نہیں سنی، رسول اللہ سے تعلق رکھے، اپنے بزرگوں کے ساتھ جو عقیدہ موٹے موٹے ہیں ان پر چلے، نہ کسی پیر کا مرید بنے اور نہ کسی بدعقیدہ مولوی کے پاس جائے، پھر تو ٹھیک ہے. تو اگر مولویوں بدعقیدوں کے پاس بھی بیٹھنا ہے
تو پھر اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے کسی شیخ کامل اگر نہیں ہے تو شیخ عالم سے تو تعلق پیدا کرو. تو اگر شیخ کامل آج نہیں ملتا تو شیخ عالم سے، کسی عالم، اچھے عالم سے تعلق پیدا کر لو، گمراہ ہونے سے بچ جاؤ. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم پیروں سے ضرور تعلق پیدا کرو، لیکن اگر تمہیں اچھا کوئی عالم مل جاتا ہے تو تمہیں دین کا، کیونکہ پیری کا مقصد کیا ہے؟ صرف پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہے. پیری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سوجھ بوجھ کرائی جائے. پیر کس لیے ہوتے ہیں؟ اصل مقصد جو ہے وہ رسول اللہ کی شریعت کا علم ہے، مسائل کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے. تو پہلے لوگ علماء اور پیر کوئی الگ الگ شخصیتیں نہیں ہوتی تھیں. جو عالم ہوتا تھا وہ پیر بھی ہوتا تھا، جو پیر ہوتا تھا وہ پہلے عالم ہوتا تھا. اب جناب اب اس دور میں بطور خاص یہ دو گروپ بن گئے ہیں، علماء اور پیر. اور کیوں؟ پیر وہ جو علم سے فارغ، علماء وہ جو پڑھے لکھے. پیر کون ہے؟ جو جاہل ہو. اور عالم کون ہے جی؟ عالم دین کا عالم ہے جی. لوگ ظاہر ہے پھر عالم کے پاس جانا ہے جو اللہ رسول کا کوئی راستہ بتائے گا. اب پیر صاحب کے کون ہاتھ چومتا رہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اس لیے ایسے پیروں پر ان علماء کو ترجیح ہے، ان کو فوقیت حاصل ہے جن کے پاس کم از کم رسول اللہ کے دین کا علم تو ہے. وہ دو چار مسئلے آپ کو بتا سکتے ہیں. ان جاہل پیروں سے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ان سے تعلق پیدا کریں تاکہ آپ کو کوئی اللہ رسول کا رستہ بتائے. وہ تو علماء خیر انہیں کو کہتے ہیں. علماء سوء ان کو کہتے ہیں جو بد عقیدہ ہوں، جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو. ان سے بچنے کے لیے پیر پکڑنا ضروری ہے. ورنہ کوئی ایسی، دیکھیں اللہ کی کتاب سب سے بڑا پیر ہے، رسول اللہ کی سنت سب سے بڑی پیر ہے. پیروں کا پیر قرآن سنت. پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بھی جس کو پیر سمجھتے تھے، ان سے بڑے لوگوں نے بھی جس کو پیر سمجھا وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. اصل چیز یہ ہے، اس کے سمجھنے کے لیے راہبر کا پکڑنا پوچھنا ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی شخص خود سمجھ سکتا ہے، اتنی اس نے کوشش کی ہے، تو پھر اس کو بشا کی اجازت ہے. لیکن ایک ظاہری تعلق رابطہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اچھی بات ہے. ایک مسنون طریقہ، ظاہری طریقہ جو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا. ایک میں مثال پیش کروں، بڑی عجیب دلیل ہے میری اپنی عقلی ابھی آئی ہے. آپ دیکھیں نا جی، لڑکی، بڑے آپ محظوظ ہو گئے اگر ذہین آدمی ہیں تو. اگر آپ ذہین ہیں نا، سمجھدار ہیں تو بڑے محظوظ ہوں گے. لڑکی اور لڑکے کے آپس میں راضی ہونے سے نکاح ہوتا ہے. ایجاب و قبول، آپس میں قبول ایجاب ہو جائے. اس نے کہا میں نے پیش کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا. اصل میں تو مولوی صاحب تو زحمت دی جاتی ہے، بہرحال وہ کچھ گواہی شائیاں ہوتی ہیں، چلو وہ ان کے کچھ فیس بھی ہوتی ہے، کچھ فیس بھی ہوتا ہے، بہت سے باتیں ہیں. جی تو فیس کے مطابق فیس دی جاتی ہے نا. جی تو اصل میں ایجاب و قبول ہوتا ہے کہ ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو، لڑکی لڑکا ظاہر الروایہ کے مطابق نکاح ہو جاتا ہے. مولوی کو میں پوچھتا ہوں ظاہر الروایہ کے لیے فقی مولوی تو جانتے ہیں، ہاں، جو جن کو فقہ پر عبور ہے وہ ظاہر الروایہ اور نوادر کو سمجھتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن
نکاح اگر لڑکی لڑکا آپس میں آنکھ بچولی کر کے نکاح کر لے، نکاح تو ہو جائے گا نا، لیکن ظاہری رسم و رواج سے تو رہ گئے نا. لوگ کہیں گے یار وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، نکاح ہو گیا، لیکن ظاہری جو دکھاوا ہے سارا عزت مل جول، سارے آپس میں برادری کا اکٹھا ہونا، لوگوں کا آنا جانا، ایک عزت دینا دلانا، اس میں ایک عزت ہوتی ہے ماں باپ کی بھی، وہ ساری اس سے ایسی صورت میں محروم ہو جاتا ہے. جس طرح آج کل یہاں تو بہت عام شروع ہے، ہاں نکاح تو ہوتا ہے نا، کر لیتے ہیں بار تو اچھا تو یہی چیز جو ہے میں ایک نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن یہی بات ہے کہ اگر آپ بغیر کسی استاد اور پیر کے تعلق جوڑ لیں کتاب اللہ سے، کہ ہم تو حدیث کافی ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ 36 قسم حدیثوں کی 36 قسمیں ہیں جی، پتہ آپ کو ہے نہیں. اچھا تفسیر کے اصول کو آپ جانتے ہی نہیں، قرآن کے مفسر ہم بھی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ارے ترجمہ کس نے لکھا ہے دیکھو صحیح، مترجم کون ہے جی، یہ کون لکھ رہا ہے اب یہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ رشتہ جوڑا ہوا ہے بس جی. قرآن ہم تو شیخ القرآن سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تعلق شیخ القرآن سے ہے، شیخ الحدیث سے ہے، حدیث پڑھتے ہیں جی، رسول اللہ کی ڈائریکٹ پیر ہے. نکاح تو آپ کا ہو گیا، نکاح تو آپ کا ہو گیا، ہم مانتے ہیں، لیکن دھوم دھڑکے سے نکاح تو نہیں ہوا نا. محلے والوں کو پتہ نہیں، کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ نہیں طے کیا ہے جی، کوئی گواہی نہیں ہے، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے محلے میں، کونسل میں کونسلر صاحب کو پتہ ہی نہیں، محمد خان صاحب کو کہ یہ نکاح درج بھی ہوا ہے کہ نہیں. کل سند کیا ہوگی آپ کے پاس کہ یہ آپ کے پاس کوئی پوچھنے بیٹھ جائے کہ یہ نکاح کہاں ہوا ہے، کہ گواہ ہے ہی کوئی نہیں، بس ہم نے آپس میں کر لیا. قرآن جانے اور ہم جانے. قرآن اللہ نے یہی کہا کہ جہاں تم کسی کے شاگرد بنو، نہیں، قرآن ہر بندے کے ذاتی تفہیم کے لیے اترا ہے، تم خود پڑھو. فقرؤوا ما تيسر منه، اللہ نے جو فرمایا جو کچھ تمہیں میسر ہو پڑھو، تو بس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سمجھ رہے ہیں. خود آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کرنا ضروری ہے، کسی استاد صاحب کے سامنے ضروری تو نہیں. ٹھیک ہے جناب پڑھیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں اس کی سند کیا ہے؟ کوئی مانتا بھی ہے آپ کی بات کو؟ آپ کی حیثیت علمی کیا ہے؟ آپ جانتے ہی کچھ نہیں، سند نہیں ہے. سند جو بات آپ کی مستند اس وقت ہوگی جب آپ ظاہر پر عمل کریں گے اور ظاہر پکڑیں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بیعت ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صرف تیرے پاس ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ ان کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے. دیکھا نا، تو ایک بات سمجھیں کہ جس اللہ کا ہاتھ پر نظر نہیں آتا نا، بولو نہیں آتا نا، تو اللہ کا ہاتھ کیسے اوپر ہے؟ مطلب اس کو باطنی بیعت کہتے ہیں، جو ہاتھ نظر نہ آئے اور ہاتھ ہو، اس کو باطنی بیعت کہتے ہیں. جو کہتے ہیں نا کہ باطنی بیعت کیا ہے، وہ یہی ہے ید اللہ فوق ایدیہم. آپ اس کا انکار کریں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اوپر اور آپ کافر ہو جائیں گے اسی وقت. آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، حالانکہ اللہ کا یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے. اس کے باوجود ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، فوق ایدیہم، فوق کے لیے جسم چاہیے، فوق اور تحت کے لیے جسم چاہیے. تو فوقہ جو ہے اس پر جو اطلاق کیا گیا، تو یہ ایدیہم اگر وہ ید نہیں ہے تو پھر کون سا ید ہے؟ تصرف ہے. یار ابو بند کر چھوڑو جنا آ رہے ہیں. تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ دا ہاتھ نہیں،
کہ اللہ آنا میرا ہاتھ ہے انہاں ہوتے جنہاں نہ ہاتھ محمد مصطفیٰ دے ہاتھ بچے تے ہون اللہ دا ہاتھ تسی دسو کتے ہوئے تے مننا پیسی اللہ دا ہاتھ ہے انہاں دے تے ہاتھ نظر نہیں آندا ہاتھ ہے جسم اللہ جسم تو پا کے تے جڑی چیز نظر نہ آوے اس کو کہتے ہیں تصرف روحانی روحانی تصرف کا یہ مفہوم ہے پرویز نے لکھا تھا یار مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ روحانی کیا چیز ہے روحانی مذاق کر رہا تھا نا یہ بزرگان دین ہے اولیاء اللہ پہ تصوف کیا ہے اور یہ روحانی چیز کیا ہے روحانی لفظ بولتے ہیں میں اس کو مر گیا ہے پرویزی فرقے کا آدمی کوئی میرا خطاب کیوں سن رہا ہو تو وہ مجھے بتائے کہ تم تو نصوص قطعیہ پر ایمان رکھنے والے ہو تم یہ مدعی ہو اس بات کے تو مجھے بتاؤ فوق ایدیہم کا کیا معنی ہے جب وہ ہاتھ سے پاک ہے تو فوق کے لیے جسم چاہیے تو ہاتھ فوق ایدیہم ان کے ہاتھ پر ہاتھ ہے اللہ کہتا ہے ہاتھ میرا ہے کسی صحابی نے اللہ کا ہاتھ نہیں دیکھا رسول اللہ کا ہاتھ دیکھا اللہ کا ہاتھ نہیں دیکھا تو ہاتھ نہیں دیکھا پھر بھی ہاتھ ہونے کا ایمان ہے تو یہ جو ہے نا یہی روحانی ہاتھ اس کو کہتے ہیں میں نے قرآن سے ثابت کیا روحانی ہاتھ ورنہ مجھے کوئی اس کی تفسیر بتائے سمجھ آئی نا جی تو میں ایک یہ ظاہر ہے ظاہر بھی ہوا حضور کے زمانے میں اور باطنی کیا ہوا ویسے کرنی باطنی تعلق بیٹھا ہوا یمن میں ہے مدتوں روتی ہے چشمے حسرت اہل چمن مدتوں روتی ہے چشمے حسرت اہل چمن سال ہے رہتے ہیں گریاں دیدائے چرخے کہن تب کہیں ہوتا ہے پیدا ایک نخلے گل بدن پھر کہیں ہوتا ہے پیدا ایک نخلے گل بدن بایزید اندر خراسان یا اویسن در کرن بایزید اندر خراسان یا اویسن در کرن بایزیدن در خراسان یا ویسن مدتوں رہتے ہیں گریاں دیدائے چرخے کہن ارے دیدائے چرخے ہاں دیدائے چرخے چرخے کہن ہاں دیدائے چرخے کہن مدتوں رہتے ہیں گریاں دیدائے چرخے کہن تب کہیں ہوتا ہے پیدا ایک نخلے گل بدن تب کہیں ہوتا ہے پیدا ایک نخلے گل بدن بایزید اندر خراسان یا اویسن در کرن زندگی رہتی ہے برسوں غوطہ زن در خاک و خون
مصرع علامہ اقبال کا، اگلا مصرع علامہ اقبال کا ہے، یہ شعر میرے ہیں، میں نے گرہ لگائی ہے مصرع اقبال پر۔ زندگی رہتی ہے برسوں ہوتا زن در خاک و خون، تا زبز میں عشق یک دانائے رازایت برون۔ زندگی کئی سال خاک تے خون وچ ہوتے مارنی ہے، تاں کدرے ونج کے عشق نی محفل چوں ایک دانائے راز نکلنا ہے دنیا تے آنا ہے، یا ویسے کرنی انوی صورت تے یا باغویت گستانی دی صورت کا للو پنجو تے جمنے ہی آنے نہیں سارے مکڑیار، لیکن بایزید اندر خراسان یا اویسن در کرن، جس کے لیے جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والسلام نے فرمایا حضرت علی اور حضرت عمر سے جاؤ، زیارت نہیں کی اویس کرنی نے، ویکھیا نہیں، یہ میں دس رہا غیبانہ تعلق، گولڈے شریف نہ غیبانہ تعلق، جنہوں نے بیعت نہیں ظاہری، میں گل اتھوں کر رہا، تسی کے سامنے میں گل بھول گیا، میں آساں اتھے۔ ہاں تو بڑے بڑے اپنی خطابت کے سامنے لوگ بیٹھے نا، پر میں جڑے طریقے نال بولنا صرف بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں بہوں ساری برات کہن کے ٹرنا نہ، میری چنگی بھلی جنگ ہونی ہے، مضمون کی جنگ ہونی ہے۔ او چیشتی صاحب آنا ہونا نا، وہ آنا نا کہ یہ جاکے جی ایک مامے نہ دیتا ہے، کڑی نہ مامے جہیز دیتا ہے، اس وجہ رکھو بھائی، اے فلانے چاچے دیتا ہے، اے تائرہ دیتا ہے، اے ابے دیتا ہے، اے فلانے محلے نے فلانے رشتہ دار دیتا ہے، کوئی تیہ کتنے سامان واسطے کو کدھروں آنا ہے توفہ کو کدھروں، تو جتنی وڈی تھی ہوئے جس کرے نہیں اتنا ہی جہیز کو وڈا ہونا ہے، یہ گل تو پکی نا، شودیاں نے کرانی تھی جڑی اسے جہیز بھی شودے ہونے، تے پیر مہر علی شاہ دے کار جڑا جمعہ ہوئے نا، علم دا جہیز ہے جی، عطار رومی غزالی حافظ سعدی بیدل اسجدی فرخی نظامی ہلالی اور ائمہ اربعہ تمام فنون کے جو ہمارے اکابر اساتذہ گزرے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے گفتگو کے درمیان کوئی نہ کوئی جملہ کوئی نہ کوئی فقرہ آ جاتا ہے، وہ بھی نصیر الدین کے علمی جہیز میں شامل ہو کر نکلتا ہے۔ اس لیے میرا خطاب آپ عام مولوی کا خطاب نہ سمجھیں، میں بہت کچھ گٹھڑی باندھ کے چلتا ہوں سفر پر، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جناب بڑا لمبا خطاب ہوتا ہے، تو صدر میں نائی پہ جی آیا تو گھر بیٹھے رہو نا، کیوں تھوڑا نہ آئے؟ جو سنتے ہیں اور سن کر سر دھنتے ہیں، جو پہلے سے ہی داڑھی بنتے ہیں، وہ کب ہماری سنتے ہیں؟ ہاں وہ جو ہماری بات سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں اور گلے مانا ریاض نصیر سے چنتے ہیں، تو اس لیے وہ لوگ وہ کہتے ہیں جناب، وہ تو کہتے ہیں ابھی ہمیں وقت کا احساس بھی نہیں ہوا کہ آپ کتنی دیر بولے، تو جڑے آپ بول نہیں سکتے، جو خود بول نہیں سکتے، اتنی رنگینی پیدا نہیں کر سکتے، یہ تنوع ہے نہیں، مضامین کی ورائٹی ہے نہیں،
لگی بندھی باتیں کرتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ آن کر دیا، بٹن آن کر دیا اور مولوی صاحب چل پڑے 70 میل رفتار دے، کوئی ٹچکو مختلف رفتاراں. تو یہ وہ بات نہیں ہے جی. شیر کہہ سکتا نہیں اور مجھ کو کہتا ہے غلط. شیر کہہ سکتا نہیں اور مجھ کو کہتا ہے غلط. خود زبان معترض ہی خارج از تختی ہے. اس لیے اس کے لیے بہت سمجھ چاہیے. اور میں ذرا گفتگو جو چلاتا ہوں تو بہت ذوق کے ساتھ، میرا اپنا جو ذوق اگر بیدار ہو جائے تو پھر لطف مزید ہو جاتا ہے جی. اور اگر آپ کی طرف سے حل میں مزید ہو جائے تو پھر لگانا مزید ہوتا ہے. پھر کیا جی بول رہا؟ یعنی اگر مزید لطف مزید ہوتا ہے. اور اگر آپ کی سامعین کی، جیسے میں قرآن کی جملے اس میں فٹ کر رہا ہوں، یہ ہوتی فساد، یہ رٹی بات نہیں ہے. ابھی میں کر رہا ہوں، ابھی یہ نہیں میں جو کتاب دیکھ کر آیا. فریش جو شکار ہوتا ہے نا، اس کو شیر بھی پسند کرتا ہے. تو اگر آپ معانی کے شکاری ہیں تو میرے فریش جو میں شکار پیش کر رہا ہوں اس سے محظوظ ہو. اگر آپ معانی کے معنی کا شکار کرنے والے ہیں، اگر واقعی آپ شکاری ہیں معانی کے، تو میرے فریش جو معانی ہیں ان سے محظوظ ہو. میں لحمن طریہ پیش کر رہا ہوں. تو آپ کہوں گا کہ مزید لطف مزید پیدا کر، میں مزید پیش کروں گا. تو اگر آپ نے کہا حل میں مزید، کیا اور ہے کچھ؟ تو پھر لدینا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے. کیوں عاشمی صاحب؟ تو ٹھیک. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے، تو باطنی تعلق پتہ چلا کہ کہاں ویسے کرنی اور کہاں سرکار مدینہ، لیکن باطنی تعلق تھا. تو حضرت علی اور حضرت عمر کو وہاں بھیجا اور فرمایا کہ میری امت کے لیے دعا کرو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام دعاؤں کا مرکز اور محور ہیں. تمام لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں دعا کرانے کے لیے کہ سرکار آپ سے قریب اللہ کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے، آپ دعا کریں. آپ اپنی موجودگی میں اپنے صحابی کو غیر صحابی کے پاس بھیج رہے ہیں جو مرتبہ صحابیت پر بھی فائز نہیں. وہ ایسے کرنی، بس آپ بات سمجھے نا، میں پیش کر رہا ہوں جلدی باتیں، نئی باتیں بھیج رہے ہیں. تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ اپنی موجودگی میں ایک غیر نبی اچھے انسان سے دعا کرانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ میں اپنے صحابی کو بھیجتا ہوں اور نبی ہونے کے باوجود اور اس کے باوجود کہ مستجاب الدعوات ہوں، ساری امت محتاج ہے میری دعاؤں کی. اپنی موجودگی میں اس آدمی کی طرف بھیج رہا ہوں کہ اچھے لوگوں سے دعا کرایا کرو. یہ رسول اللہ نے یہ عثمان، حضرت علی اور عمر کو بھیج کر ہمیں یہ تعلیم دی. ٹھیک ہے، یہ تو حدیث سے ہے نا، اور تمام کتابیں لکھ رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا جاؤ کہو اویس سے کہ میری امت کے لیے دعا کرے. دعا کرانا ثابت ہو گیا نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اچھے لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. یعنی کوئی معاذ اللہ زور نہیں ہے اللہ پر کہ جناب یہ ضرور کرا کے ہی چھوڑ سا، یہ گل نہیں. وہ اور منزل ہے، وہ بھی ایک ادا ہے، وہ بھی ایک ادا ہے،
وہ ادا یہ ہے کہ محبت اور اطاعت کے اس منزل پر وہ آدمی پہنچ جاتا ہے کہ جس طرح بچہ نہیں چموٹ بننا بڑے نال آنا نہیں میں کر کے چھوڑ مہربانی کر ہوں اس بچہ رونا پہ زاریاں پہ کرنا ہے پیر پہ نپنا ہے نہیں میں کر کے چھوڑ سا پھر جس طرح پیوا کرنا پینا ہے نا اسی طرح اللہ بھی کرنا پینا اس لیے میں گل دسا حضور اس کے پیچھے ایک بات ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں حضور نے فرمایا ارشاد ہے بخاری شریف میں اور سب کتابوں میں ہے حضور نے فرمایا کہ بعض ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ کے جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں کپڑے گندے ہیں میلے ہیں کسی قابل نہیں دنیا ان کو کسی قابل نہیں سمجھتی اللہ کے نزدیک ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ پر قسم اٹھا دے کہ اللہ یہ تو نے کام کرنا ہے تو اللہ کو کرنا پڑتا ہے یہ ان کی مقبولیت ہے دھونس نہیں معاذ اللہ مالک کے سامنے کون دھونس ہے باپ بیٹا باپ پر دھونس جماتا ہے نہیں عرض ہی کرتا ہے عرض کرتا ہے للچاتا ہے عرض کرتا ہے رو کر عرض کرتا ہے تو پھر جس طرح بزرگ گھر کے بچے کی بات کو نہیں ٹالتے نا اسی طرح مالک بھی نہیں ٹالتا ان لوگوں کی بددعاؤں سے بھی بچو ان مجازیب کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں سے بھی بچو جڑے ہیں جی آونے نہ تے آنن ہوئے ماں سارے ہی تے اللہ تدہ بھی آباد نہ کرے تدہ تڑا چگا بھی اللہ گالے اے جے نکلے جملے اللہ چھوڑنا نہیں ہونا نے اے جے گلہ تو بھی بچیا کرو ہاں آ جائے اگر ضد پر اپنی کوئی دیوانہ آ جائے اگر ضد پر اپنی کوئی دیوانہ خود گرد پھرے آ کر کعبہ کے بت خانہ جی تو نسبت کیا ہے نسبت یہ ہے کہ کہاں ویسے کرنی اور کہاں کملی والے تشریف فرما ہیں نہیں اور گل تو بڑی مزدار ہے کہ اے جناب بڑی عجیب گل ہے ویسے کرنی ہے کہ بڑی شان بیان کرتے ہیں آپ تو ان کو منزل یقین حاصل نہیں ہو سکی ایک شخص نے اعتراض کیا یہ منزل یقین پر فائز نہیں ہو سکے معاذ اللہ میں نے کہا کیسے کہ جناب یہ یقین ہوتا تو انہیں پتہ نہ ہوتا آپ کے امت کے عام صوفی کو بھی پتہ ہے مکاشفے اور دور کی بات کر دیتا ہے یہ وہاں کرن میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا شک میں 32 دانت نکال دیے ویس کرنی نے پتہ نہیں آپ کا یہ دانت مبارک شہید ہوا پھر خیال آیا پتہ نہیں یہ نہ ہو اس کو توڑ دیا پھر یہ نہ ہو یہ توڑ دیا 32 کے 32 دانت ویس کرنی نے توڑ دی کہ رسول اللہ کا کون سا دانت شہید ہوا ہے تو 32 کے 32 توڑ دیا تو منزل یقین پر فائز نہیں ہوا اتنا بڑا آدمی کہ اگر اس کو علم ہوتا تم تو اولیاء اللہ کے علم کے قائل ہو تو اس کو یہ اعتراض ہے نا اعتراض مجھ پر بھی کیا میں کہا جناب گالے ہوئے افسوس یہ ہے کہ آپ بڑی شخصیت ہیں اور آپ کا ایک بڑا تعلق بھی ہے ایک خاص فرقے سے مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ آپ نے اویس کرنی کے شک پر تو بڑا شک کیا لیکن حسین کے سر کے قلم ہونے پر تو آپ کو یقین ہے نا جواب سنیے حسین ارے آپ ہمارے اویس کرنی کے شک پر تو اعتراض کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے کہ حسین کا سر یقیناً قلم کیا گیا کہ نہیں زلجنا نکالتے ہیں کہ نہیں ہر سال علم نکالتے ہیں کہ نہیں
یہ یقین کے ساتھ کہ حسین کا سر قلم ہوا ہے یا شک کے ساتھ؟ اگر نہیں یقین کے ساتھ. میں کیا حسین نے ویس کرنی نے تو 32 دانت شک میں نکال دیے. آپ یقین اتنا رکھتے ہیں اور کبھی کسی نے سر قلم کرایا 10 محرم کے دن؟ بھائی 10ویں دن محرم کے دن آپ میں سے کسی نے سر قلم کرایا حالانکہ آپ کو یقین ہے تو ویس کرنی میں اگر شک میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا بزرگوں پر اعتراض نہ کیا کرو. وہ منظر میں نے کہا پھر یہ تو آپ کے سامنے جواب ہوا نا آپ کو بند کرنے کے لیے. اب میں آپ کو دوسرا جواب دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کا سر ایک ہے. اگر آپ سر پیش کر دیں تو پھر نعم البدر سر نہیں ہے. 5 10 یا 32 34 سر تو نہیں ہوتے نا, ایک ہی سر ہوتا ہے. تو دانت تو 32 34 ہے جی. 32 کم از کم تو ہے نا. ہاں 32 دانت. کتنے دانت ہو رہے ہیں؟ 32 دانتوں پر ایک میرا شعر سنیے. مذاق گفتگو بخشا تو پھر یہ بندشیں کیسی. اور سنو لندن والے برطانیہ والے ہو, یاد رکھو محفلیں کر رہی ہو. مذاق گفتگو بخشا تو پھر یہ بندشیں کیسی. مذاق گفتگو بخشا تو پھر یہ بندشیں کیسی. خدا نے کس لیے 32 دانتوں میں زبان رکھ دی. گلا نہ چسکا بھی دیتا ہی ایڈی لمبی جیب دیتی ہے بندیاں. کہیں ایڈی ایڈی لگی ہونی نا. تھا کچھ ابھی بیان, ابھی کچھ بیان ہے جی. ایک بار کہیں لمبی ہونی نے جیب, کہیں دو ہونی جی. تھا کچھ ابھی بیان, ابھی کچھ بیان ہے, گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے. زبان جیبہ نے تلے جیبے بچہ جیب لکھی اتنے تو بڑے ہونے نا ابا جی, بڑی جیب تے تلے بچہ جی ہونے لگے. اللہ ان کا بچہ جی نہ لاوے کسی نال جس میں 2 جیبے ہونے بندے. ٹھیک ہے نا. تو مذاق گفتگو گلا میں چسکا دے کے تو پھر بندش بھی رکھ چھوڑی. بھائی اللہ کو پوچھو 32 دندہ نے وچ زبان کے رکھ چھوڑی. تو خدا نے کس لیے 32 دانتوں میں زبان رکھ دی. ذوق کہنے کہ بس کر چھوڑا. اے بڑھیاں راہ دے ہو تسان میں نہ چھوڑنا انشاءاللہ. تسان پرستر کری بیٹھا تسان کو کون دے میں نہیں کرنے نا ڈراں پا کہ تسان نظرانہ دینا ہوئے. اچھا ہوں جناب اس بارے میں شعر پیش کر رہا ہوں. آ گیا ایک اور شعر. خدا نے کس لیے 32 دانتوں میں زبان رکھ دی. پتا چلتا نہیں اور آگ لگ جاتی ہے تن من میں. پتا چلتا نہیں اور آگ لگ جاتی ہے تن من میں.
خدا جانے کسی نے غم کی چنگاری کہاں رکھ دی. بتاؤ کیا کیا تم نے میرا دل چھین کر مجھ سے. بتاؤ کیا کیا تم نے میرا دل چھین کر مجھ سے. یہ ایسی شے نہیں تھی جو یہاں رکھ دی وہاں رکھ دی. تشریف لائے سامنے. تو میں کر رہا ہوں کہ حضور نے اتنے دور بھیجا تو پتہ چلا کہ دور سے بھی رابطہ ہوتا ہے. اسی کو نسبت اویسیہ کہتے ہیں. نسبت اویسیہ بھی اس کو کہتے ہیں، جو بظاہر حاصل نہ ہو لیکن بباطن حاصل ہو. تو وہ لوگ بھی داخل سلسلہ ہو سکتے ہیں جو جن کی صرف محبت ہو، بظاہر وہ پہنچ نہیں سکے، بیعت نہیں ہو سکے، لیکن ذہنی طور پر بیعت ہو چکے فلاں آدمی کے، وہ تو سمجھو بیعت ہو گئے. ذریعات ضروری نہیں ہے، بلکہ ارادہ اور ارادت جو ہے یہ کافی ہوتی ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ وہ دن کہ جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ بیٹے. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس وہ شخص مستثنا ہے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا. قلب سلیم جو ہے یہ کام دے گا. بے عیب دل جو عیب سے پاک ہو. نہ مال نفع دے گا، نہ بیٹے، نہ اولاد، نہ خاندان والے، کوئی چیز نفع نہیں دے گی. آج کی یہ محفل اصل میں نے بڑی ابتدا سے یہ بات شروع کر دینی تھی، مگر وہ میں نکل گیا. آپ کو پتہ ہے نا، کبھی ادھر سے نکل جاتے ہیں، کبھی ادھر سے. دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا. یہ تو پتہ نہیں ہوتا نا کہاں سے نکلتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس شخصیت کی یہ محفل ہے عرس کی اور ان کی یاد پر مشتمل یہ محفل منعقد ہے، تو وہ جو اس آیت کی وہ شخصیت مصداق تھی، ان کا نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ دنیا کا مال اور متاع اور دولت کوئی چیز نہیں، مال اور اولاد کوئی چیز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ضرور ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قلب سلیم ہوگا. قلب سلیم کیا ہے؟ الذین قالوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا استقامت علی الدین علی عقائد صحیحہ. اللہ کی وحدانیت اور رسالت مآب کی رسالت پر کما حق ایمان رکھنا، یہ قلب سلیم کی کیفیت اور دل کی جو سمت جب تک درست نہ ہو. اب دیکھیں کہ سلیم، مولانا میں توجہ ذرا چاہتا ہوں. قلب سلیم، سلیم کے کیڑا ہے دل. ایک میں تسا نہیں اصطلاح ہے سمجھاوا، جڑا ایک ہونا ہے ان بیلنس، ایک ہونا ہے بیلنس. قلب سلیم وہ ہے جو بیلنس میں ہو، پورا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بیلنس سے پورا تلیا ہوئے.
ہونا نا ترکڑی تو تول جا اس کا دکاندار تک نہیں رہ لینا اے مارا گوشت ادھر چلے اسی لینا کہیں کر دینے پہی تکے نہ گا ایک ہونا جیڑا روک کے دسنا ہے کہ تک لے میں بیلنس سے رکھے گی اے جا حلالی دکاندار کوئی کوئی ہونا ہے جیڑا پورا تولنا ہے نہیں بلا تخسر المیزان ہائے ہائے ایک ماں شیر یاد آ گیا میزان ہوتے قبلہ مولانا ہائے ہائے نہ خریدار کا حصہ ہوں نہ حق بائے کا ایک ہونا ہے خریدار نہ حصہ بن ملنا ہے وہ شے تے کہے کہ موڑ کے دکاندار چاہ کرنا ہے کسی کا متا آیا نا وہ شے کسی کا متا آئی وہ آنا کہ نہ خریدار کا حصہ ہوں نہ حق بائے کا میں وہ دانا ہوں جو گر جائے کفے میزان سے میں تو دانا جڑے ترقی نے تول تو ٹائم یہ تلے جڑا پیلیاں نہیں قسمت بنے نہ اسے دکاندار جانا تو نہ خریدار جانا ہے میں تو وہ ناکار آدمی ہے تو وہ جو ہے نا بالکل بیلنس دے اہدنا الصراط المستقیم سیدھا وہ جو ہے وہ قلب سلیم ہے کہ افراط و تفریط سے بچا ہوا بیلنس بالکل صحیح وہ صحیح العقائدہ اس کو کیا کہتے ہیں بیلنس اس وقت ہوتا ہے معتدل جب پورے اعتدال پر ہو پورے اعتدال پر ہو اعتدال کیا ہے افراط و تفریط سے بچنا زندگی میں حالات میں اور پھر عقائد کے حوالے سے بھی افراط و تفریط سے بچنا یہ بھی ضروری ہے جو آپ کھچ کر ایک مذہب میں مسلک میں اتنے گم ہو جائیں کہ دوسروں کو بالکل ہی کہیں جناب کہ یہ ہے ہی کم وقت پتہ نہیں کون بنائے کہاں سے آئے ہیں نہ غور کریں نہ سمجھ کریں یہ بھی غلط ہے ان کو بھی دیکھیں ان کی دلیل سنیں اگر آپ کے پاس دلیل مضبوط ہے ان کو سمجھائیں ٹھیک ہے ان سے گفتگو کریں چھوٹی چھوٹی فروعی مسائل پر الجھ کر ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں یہ اعتدال سے ہٹنا ہے میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اسی لیے آج بھی بات بریلوی اعتراض کرتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے دیوبندیوں پر کیوں نہیں کفر کا فتویٰ لگایا پیر میر علی شاہ صاحب نے مہر اٹھائی ہوئی تھی کہ ہر آدمی پر جو دیوبند کا پڑا اس پر فتویٰ لگا دے جائے جن لوگوں نے گستاخی کی جو گستاخیوں کے حامی ہیں ہم ان کے مخالف ہیں جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں یا ان گستاخیوں کی حمایت کرتے ہیں گستاخوں کی حمایت کرتے ہیں آج بھی گستاخوں کی حمایت کرتے ہیں ہم ان کے پیچھے میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں لیکن مطلقاً آپ کہیں جناب کے جو فارغ ہو وہ جو ہے مشرک ہے وہ موحد ہے اور وہ غلط ہے اور دار اسلام سے خارج ہے یہ غلط بات ہے مطلق کوئی شیعہ بھی ہو جناب اس کو آپ کافر کہیں یہ بھی غلط ہے آپ پہلے عقیدہ دیکھا کریں اسے پوچھا کریں آپ کا عقیدہ کیا ہے ایک میں میٹر بتاتا ہوں رسول اللہ کی عزت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جو ہے ان کی عزت کرنا ایک اس دائرے میں جتنا ہمیں حکم ہوا ہے جتنا ہمیں حکم ہے وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ تو کتنا اس کا دائرہ خود حضور نے مقرر کیا ہے حضور نے فرمایا کہ مجھے اتنا نہ اٹھاؤ کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اتنی تعریف کی کہ اللہ سے ملا دیا
میری اتنی فضیلت نہ بیان کرو، مطلب ہے مجھے اللہ کے کھاتے میں نہ لے جاؤ کہ مجھ پر الوہیت ثابت کرنے لگو کہ جو اللہ اور مجھ میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. مجھے عبد رکھو، اور عبد ایسا مقرب عبد کہ عبد ہو و رسول کے مقام پر فائز کہ ہم آپ کی گرد ہوا تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی عبد ہو و رسول آپ کے ساتھ وہ عقیدہ، جب آپ کے ساتھ ایسے عقائد وابستہ رکھنا منع کیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اٹھ کر سلام نہ پڑھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو یہ نعرہ رسالت میں یا رسول اللہ کہتے ہیں تو یا رسول اللہ نہ کہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ چیزیں محبت کی ہیں، یہ کریں. وہ عقیدے جس سے رسول اللہ نے خود منع فرمایا ہے، حدیثوں میں ہے، تفسیر علماء سے پوچھ لیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو. تو وہ عقیدے نہ رکھو. جب حضور کے متعلق ایسے عقیدے رکھنے منع ہیں تو پھر کسی بزرگ کے متعلق آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ عزت تعظیم کریں. جو طریقہ ہے ہائے سنی شعیب شادم کے دامنم سگے شادم کے دامنم سگے کوئے تو نی کشد میں خوشاں کہ تیری گلی دا کتا میرا دامن چھک رہا ہے. میں خوشاں کہ کملی والے تیری پانچ گلی دا کتا میرے دامن نو چھک رہا ہے. حالانکہ کتے منہ پاؤں نہیں دینا کوئی، لیکن تیری گلی دا کتا ہے، کوئی گل نہیں، میں نے پتا ہے کتا ہے. لیکن شادم کے دامنم سگے کوئے تو نی کشد. ایک خوشاں مولانا شکیل صاحب شادم کے دامنم سگے کوئے تمی کشد. یہ شادی دیگر کے بسوئے تمی کشد. ایک خوشی ہے کہ کملی والے تیری گلی دا کتا میرے دامن میں اس نے منہ پایا ہے تو چھکیا. تو تم خوشی کے لیے کہ چھکنا بھی تیری طرف چھکے لے جا رہے ہیں. ایک تا تیری گلی دے کتے نے منہ پایا میں نے تو پھر دامن بھی چھک کے تیری طرف لے جا رہے ہیں. تے او کتا جڑا چک پاوے لیکن چھک کے محمد مصطفیٰ کی طرف لے جاوے تو انہاں بھاگنے والے کتیاں کو لکھ درے جڑا انہاں دا ممبر بھی استعمال کرے، جڑا مسجد بھی استعمال کرے تے بھاگے کملی والے اس کو مچے دے گلیاں میں پھرنے والے ادب نال پھرنے والے کتے لکھ در دے کرو.